مقصد یہ تھا کہ کچھ سیکھا جائے. اسے ورکشاپ کا نام دیا گیا، جسے آپ اردو میں تربیتی پروگرام کہہ سکتے ہیں. تربیتی پروگرام اس حیثیت سے دوسرے نوعیت کے پروگراموں سے الگ ہوتا ہے کہ اس میں سوال جواب کرنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے، اپنی غلط فہمیاں دور کرنے کا موقع ملتا ہے، کچھ پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے، عملی مشق بھی کرایا جاتا ہے، کچھ سکھایا جاتا ہے، کچھ یاد کرایا جاتا ہے. عام طور سے اس قسم کے پروگرام پورے دن کے لیے منعقد ہونے چاہیے. اب ایک تسلسل کے ساتھ اگر یہ سارے کام آپ کریں گے تو اس میں وہ دلچسپی باقی نہیں رہے گی جو پورے دن کی ہوتی ہے. ایک بات تو میں یہ چاہوں گا نوجوانوں سے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی پروگرام منعقد کریں تو پورے ایک دن کا جس میں لوگ واقعی فارغ ہو کر کے آئیں اور تھوڑا بہت ان کے کھانے پینے کا بھی نظم کر لیا جائے تاکہ کہیں جانے آنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم یہ دیکھ کر کے کبھی کبھی بہت حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ جنازے کی نماز ہو رہی ہے اور بہت سارے مسلمان اس جنازے سے ہٹ کر کے کھڑے. اب پوچھا جائے کہ بھائی ایسا کیوں ہے تو کئی باتیں سامنے آتی ہیں. کچھ لوگ تو عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم پاک ہی نہیں ہیں، ہمارے کپڑے پاک نہیں. بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جنازہ پڑھا کیسے جاتا ہے، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے ہمارے سماج کی کہ جس مرحلے سے ہم سب کو گزرنا ہے، جس مرحلے سے اپنے سارے عزیزوں کو گزرتے ہوئے دیکھنا ہے اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے انہیں قبرستان لے جانا ہے، اگر اس مرحلے کے بارے میں ہماری معلومات نہیں ہے اور ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ایک روز کا آپ تربیتی پروگرام کریں جیسا کہ میں نے آپ کیا، ایک ایک چیز آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گی کہ دین کی رہنمائی اس سلسلے میں کیا ہے. یہ کتاب جو میرے سامنے ہے یہ اس وقت کے سب سے بڑے محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس کا نام ہے احکام الجنائز و بدعها، یعنی جنازے کے احکام و مسائل اور جنازے میں جو بدعتیں لوگوں نے پیدا کر دی ہیں ان بدعتوں کی بھی تفسیر انہوں نے اس کتاب میں پیش کی. اہل علم کے نزدیک اس وقت پوری دنیا میں سب سے اچھی اور جامع کتاب مانی جاتی ہے. یہ اس سے اچھی کتاب ابھی تک لکھی نہیں ہے. بہت محنت سے علامہ ناصر الدین البانی نے تمام کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو مسائل جنازے سے متعلق تھے وہ صحیح تھے، وہ سارے مسائل اکٹھا کیے، صحیح اکٹھا کیے. جو غلط فہمیاں تھیں وہ غلط فہمیوں کو دور کیا، اور جو بدعت کی چیزیں کتابوں میں شامل ہو گئی تھیں یا رواج میں داخل ہو گئی تھیں ان تمام بدعات کی انہوں نے نشاندہی کی. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کتاب کی ایک تلخیص آپ کے سامنے آ جائے تاکہ موٹے موٹے مسائل اور احکام آپ جانیں. ویسے اس کتاب کا کی اردو تلخیص میں نے بہت پہلے کر دی تھی اور 2 مرتبہ تو اس کو خطبہ جمعہ میں نے ختم کیا. اس کتاب شہر میں جہاں خطبہ دیتا ہوں ایک بار موتی مسجد میں اور ایک بار دہی والی گلی کی مسجد میں، اور ہمارے سامعین میں سے بیشتر لوگ جنازے کے موٹے موٹے بڑے بڑے مسائل الحمدللہ جانتے ہیں. تو پہلا عنوان ہے اس کتاب کا کہ ایک آدمی جو بیمار ہو رہا ہے، بیمار ہے اور اب لگتا یہ ہے کہ بیماری سے اٹھ نہیں پائے گا، تو شریعت اس حالت میں اس سے کیا چاہتی ہے. شریعت یہ چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. جو کچھ ہوگا ہمارے حد میں بہتر ہوگا
اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر اس کی بنائی ہے اس تقدیر پر وہ صبر کرے اور اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے، تو یہ اس کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ یعنی ہاتھ پیر چلانا، رونا چلانا، کپڑے پھاڑنا اور ہائے ہائے کرنا کہ میں مر جاؤں گا اور کیا ہوگا، یہ جو کیفیت بعض لوگوں کی ہوتی ہے، یہ چیز ہمارے ایمان اور اسلام کے تقاضے کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں کہ عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے تو سارے معاملات یا اس کی ساری حالتیں خیر پر مبنی ہیں، اور یہ شرف صرف ایک مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور شکریہ ادا کرنا اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، اور صبر اس کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی دونوں حالت ہیں، شکریہ کی بھی اور صبر کی بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید بھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہیں کہ ارے جنت تو ہمارے باپ کی میراث ہے اور اتنی ساری نمازیں پڑھی ہیں اور اتنے زکوٰۃ دی ہے اور یہ نیک کام کیے ہیں، ہمیں جنت سے کون روک سکتا ہے؟ جیسا دنیا میں ہم بات چیزوں کے دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ آخرت کے سلسلے میں کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے بندہ، اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے اور اپنے رب کی رحمت سے پر امید بھی۔ ایک حدیث نقل کی انہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس پہنچے جو حالت نزا میں تھا، یعنی اس کا آخری وقت قریب تھا۔ آپ نے پوچھا کیف تجدک، کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہے اور میں اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، یعنی اس مقام پر، اس حالت میں کسی بندے مومن کے دل میں یہ دونوں چیزیں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری کرتا ہے اور جس سے وہ ڈرتا ہے اس ڈر سے اسے بچاتا بھی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہونی چاہیے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی رہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بیماری خاص کتنی ہی بڑھ نہ جائے، تکلیف کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ آج تو مرثیہ آف ڈیتھ کا ایک پورا فلسفہ نکال لیا لوگوں نے نا، بڑی تکلیف ہے، انجیکشن لگا دیا ختم ہو گیا آدمی۔ باقاعدہ دنیا میں ایک بحث چل رہی ہے، فلسفیانہ بحث چل رہی ہے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں۔ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے۔ حضرت ام فضل بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سخت تکلیف میں مبتلا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس وقت موت کی تمنا اور آرزو نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، اٹھا لے۔ ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہو گیا ہوتا، جو آدمی تنگ آ جاتا ہے یا کسی سے پریشان رہتا ہے، غربت سے یا حالات سے یا بچوں کی نافرمانی سے، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اٹھا لے اپنی دنیا سے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کے فرمایا یا امی، چچا جان موت کی آرزو مت کیجئے، تمنا مت کیجئے، انکا ان کنت محسنا، کیونکہ اگر آپ نیک ہیں اور آپ کی مہلت حیات بڑھ جاتی ہے، زندگی کے دن بڑھ جاتے ہیں، تو آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں گے، اور اگر آپ نیک نہیں ہیں، گنہگار ہیں، اور آپ کو موقع مل جاتا ہے کچھ اور دن زندہ رہنے کا،
تو آپ اپنی کمیوں کی یا گناہوں کی بھرپائی کر سکتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں موت کی تمنا نہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر مہلت حیات ملتی ہے، زندگی کے ایام اور ماہ و سال بڑھ جاتے ہیں، تو اس کو اپنے آپ میں استعمال کرنا چاہیے، لہذا موت کی تمنا نہ کریں۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں آتی ہے کہ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر کہنا ضروری ہی ہو جائے، اب تنگ آ گیا آدمی، بہت پریشان ہو گیا، کچھ چارہ نہیں ہے، تو اللہ کے وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے اس موقع پر، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ یہ اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے موت دے دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو۔ تو اتنا کہہ سکتا ہے آدمی کہ اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے موت دے دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو۔ چوتھی چیز جو ایک بیمار آدمی کے لیے اس سے شریعت چاہتی ہے وہ یہ کہ اگر اس کے ذمہ کچھ حقوق واجب ہیں، کسی کا روپیہ پیسہ رکھا ہوا ہے، کسی کا قرضہ اس کے ذمہ ہے، تو اس کو مرنے سے پہلے ادا کر دیں۔ اب دو صورت ہو سکتی ہے، یا تو پورا پیسہ اس کے پاس موجود ہے، وہ دینے کی پوزیشن میں ہے، اور اگر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کم سے کم اپنے وارثین کو بتا جائے کہ فلاں فلاں روپیہ یا فلاں فلاں آدمی کا اتنا پیسہ میرے ذمہ قرض ہے، یا فلاں آدمی کا حق میرے اوپر واجب ہے، لہذا میرے مرنے کے بعد اسے ادا کر دیا جائے۔ اس معاملے میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ شہر میں کارخانے چلاتے ہیں مسلمان، اور تعلیم کے کام میں ہم سب جانتے ہیں کہ لینا دینا مسلسل لگا رہتا ہے، کچھ پیسہ ہمارے ذمہ واجب ہوتا ہے، کسی کا پیسہ ہمارے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ آدمی لکھتا تو ہے نہیں، آج کل لکھنا بھی جیسے تعلقات کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ایک دوست کسی دوست کو اگر قرضہ دے رہا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لکھ لو، اور قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت جسے آیت دائم کہتے ہیں ہم، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، قرض کے لینے دینے والی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ جب قرض کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، لکھنے والا لکھے ضرور، اور گواہی دینے والا گواہی دے ضرور، پوری تفصیل بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کو مروت اور اخلاق کے خلاف سمجھ کر کے ہم لوگ آج کل لکھتے دکھاتے نہیں ہیں۔ اچانک کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، قرضہ مارا جاتا ہے، وارثین انکار کر دیتے ہیں، اور پھر ایک چیز جو ہے انسان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کی عزت پر کوئی نقصان پہنچایا ہے یا اس کا مال ہڑپ کیا ہے، تو چاہیے کہ اس کی تلافی کر دے، اس سے پہلے کہ قیامت کا وہ دن آئے جس دن نہ دینار قبول کیا جائے گا نہ درہم قبول کیے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو ان حقوق کے بدلے وہ نیک اعمال لے لیے جائیں گے، اور گناہ اس کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو پھر جس کا حق واجب ہے اس کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے اسی حق کے برابر۔ تو ہماری ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ہم نے نمازیں خوب پڑھی ہیں، روزے خوب رکھے ہیں، اچھے کام بہت کیے ہیں، غریبوں کو خوب کھلایا پلایا ہے، لیکن بہن کا حق مارا ہے، بھائی کا حق مارا ہے، پڑوسی کا حق مارا ہے، ہزاروں روپیہ لوگوں کا لے کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے۔ یہ سارے لوگ مطالبہ لے کر کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے فلانے کو مارا تھا، یہ ستایا تھا، میرا اتنا مار دیا تھا، تو ہماری نیکیاں ان سب کو دے دی جائیں گی اور ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ مفلس آدمی وہ ہے جو اس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں،
میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن نماز کی حالت نمازوں کا توشہ یا نمازیں لیے ہوئی روزہ لیے ہوئی زکات لیے ہوئی آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی پر الزام بھی لگایا ہوگا، کسی کا مال بھی کھایا ہوگا، کسی کا خون بھی بہایا ہوگا، کسی سے مار پیٹ بھی کی ہوگی، تو اس کی یہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اور پھر موقع پر گھسیٹ کر اسے جہنم کے حوالے کر دیا۔ تو ہماری جو دینداری ہے، کبھی کبھی اس پر میں زور دیتا بھی رہتا ہوں، حضرات جانتے ہیں کہ اسلام عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات 4 کے مجموعے کا نام ہے، اور چاروں میں اسلام بیلنس و توازن چاہتا ہے۔ آپ باقی کا بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، عبادت نہیں ہے تو بیکار۔ آپ نے عبادات بہت اچھی کی ہیں، بہت اچھی کی ہیں، لگے ہوئی ہیں، لیکن معاملات اچھی نہیں، اخلاق کے معاملے میں آپ کمزور ہیں، تو اسلام کی ساری تعلیمات ہماری عملی زندگی میں شامل نہیں ہو پا رہی۔ اس لیے جب ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہماری عبادات صحیح ہو، ہمارے معاملات اچھے ہوں اور ہمارے اخلاق و عادات اچھے ہوں، تب جا کر کے ہمارا اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اس قسم کی وصیت اگر اسے کرنی ہے، کچھ لوگوں کے حقوق واجب ہیں تو وصیت کرنے میں جلدی کرے، ٹالے نہیں اس کو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے 2 ایسی راتیں گزارنا جائز نہیں ہے جب اس کے ذمہ کسی چیز کی وصیت ہو اور وہ وصیت اس کے تکیے کے نیچے لکھی ہوئی رکھی نہ ہو۔ کیا معلوم کب آنکھ بند ہو جائے اور پھر آپ وصیت نہ کر سکیں؟ تو جو چیز کی آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں وہ وصیت آپ کے یہاں لکھنی چاہیے، رکھی ہوئی رکھنی چاہیے۔ البتہ وصیت کس چیز کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے وارثین کا حق متعین کر دیا ہے، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، تو ان کے لیے مال کی وصیت کرنا جائز نہیں۔ یہ تو آپ کی وصیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا سب کا۔ لیکن مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھتیجا ہے غریب ہے، بھانجا ہے غریب ہے، یا اور ایسی کسی یتیم کی آپ نے پرورش کی ہے، کسی یتیم بچی کو گود میں لے کر کے آپ نے پالا پوسا ہے، اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی جائیداد کی وارث تو نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی جائیداد کے 1/3 حصے تک کسی کو وصیت میں دے سکتا ہے۔ تو جو آدمی وارث نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے وصیت نامہ لکھوانا چاہیے تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق اسے جائیداد مل جائے۔ اور وصیت آج ہمارے یہاں جو ہوتا ہے، وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں، تو وصیت کی مقدمات کی پوری لمبی فہرست ہے، لوگ غلط وصیت نامہ لکھوا کر کے کورٹ میں داخل کر دیتے ہیں، برسوں مقدمہ رکھتے ہیں۔ ایک تو غلط وصیت جائز نہیں ہے، دوسرے جعلی وصیت حرام ہے، اس کے ذریعے سے کسی جائیداد پر قبضہ کرنا ایک مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ اور اگر باپ نے غلط وصیت کی ہے جائیداد کی تو اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس غلط وصیت نامے کو پھاڑ کے پھینک دے، کوئی شخص اسے اپنے حق کے لیے استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اپنے باپ کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ وہ وصیت زیادہ سے زیادہ کرے گا 1/3 مال کی، اور اس سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ 1/3 سے کم کرے اور اس پر گواہ بنا دے، تو مسلمانوں کو جو دیندار ہوں اور ضرورت پر گواہی دے سکیں۔ اگر مسلمان نہ مل سکیں، آدمی سفر میں ہے یا کسی ایسی بستی میں آباد ہے جہاں مسلمان نہیں، تو پھر ایک غیر مسلم کو بھی وہ گواہ بنا سکتا ہے۔ البتہ جو لوگ وارث ہو رہے ہیں اس کی جائیداد کے، جیسے والدین، ماں باپ، تو ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بیان کر دیے قرآن مجید میں، اور کسی کو کسی کے حق سے محروم کرنا جائز نہیں۔
ایک چیز اور وصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے یہ لکھ دیا یا دے دیا کہ یہ کمرہ بڑے بیٹے کا، یہ کمرہ چھوٹے بیٹے کا، یہ تیسرے بیٹے کا، یہ بیٹی کا. آپ کو یہ حق حاصل نہیں. وقتی طور پر آپ کسی کی رہائش کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے مرنے کے بعد پوری جائیداد کی قیمت نکالی جائے گی، اور پوری جائیداد کی قیمت نکالنے کے بعد پھر بچوں اور بچیوں میں وہ جائیداد تقسیم ہوگی. کسی کا کمرہ بڑا ہے، کسی کا گھر بڑا ہے، تو اسے پیسہ دینا پڑے گا دوسرے فریقوں کو. اس طرح سے اس کو پلس مائنس کر کے برابر کیا جائے گا. یہ کہنا کہ ابا نے ہمیں زندگی میں دے دیا تھا، یہ کافی نہیں ہے. اس چیز کو آدمی استعمال اگر کرتا ہے اپنے حق میں تو غلط کرتا ہے. جائیداد تقسیم ہوتی ہے باپ کے مرنے کے بعد، اور پھر سارے بھائی برابر ہو جاتے ہیں. کوئی کہیں رہ رہا ہے، کوئی کہیں رہ رہا ہے. رہنے سے کسی کا قبضہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں کچھ غلط کام ہو رہے ہیں، مرنے کے بعد الٹی سیدھی رسمیں ہیں، تیجا ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، نہ کیا کیا ہے خرافات، تو اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو اسے منع کر دے اپنے وارثین سے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کیا جائے گا. اور اگر وہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے تو دوسروں کے ساتھ وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہو جائے گا. بعض صحابہ کرام کے آثار میں نقل کیے ہیں کہ انہوں نے منع کیا کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے قبر کے ساتھ ایسا کرنا، میرے جنازے کے ساتھ ایسا کرنا. یہ صحابہ کرام کی آثار بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے خاندان میں، برادری میں کچھ ایسی چیزیں مروج ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں تو ہمیں اس سے اپنے گھر والوں کو روک دینا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کوئی کام نہ کیا جائے. اب بات چیزیں ہیں اسی تعلق سے، جیسے کہ 40واں کرنے کا بہت رواج ہے اور بہت بڑا دین کا کام سمجھا جاتا ہے. آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے والدین کو ان کے مرنے کے کیا 40ویں دن، صرف 40ویں دن صدقہ و خیرات کی ضرورت ہے؟ بھائی وہ تو ہم جب تک زندہ رہتے تب تک ہماری طرف سے ان کے لیے ایثار ثواب ہوتے رہنا چاہیے. ہم جب بھی دعا کریں ماں باپ کے حق میں دعا کریں. اگر اللہ نے ہمارا دولت دیا ہے تو کسی غریب کو ان کے نام پر کھانا کھلا دیں، کسی غریب کو ان کے نام پر کپڑے پہنا دیں. اللہ نے بہت دیا ہے، ان کے نام سے کوئی جائیداد وقف کر دیں، کوئی مسجد بنوا دیں، کوئی مدرسہ بنوا دیں، کہیں پانی کا انتظام کر دیں. تو یہ تو ہمیں مسلسل کرتے رہنا چاہیے. یہ تو لوگوں نے بڑا شارٹ کٹ نکال لیا ہے کہ 40ویں دن بریانی پکا کھلا دو، بات ختم ہو گئی. یہ 40ویں دن کا تصور کہاں سے آیا؟ اسلام میں ایک نئی چیز. ماں باپ کے لیے ایثار ثواب کرنا چاہیے، ہمیں کرنا ہے. ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص کا درجہ بلند کر دیا گیا قیامت وہ جنت میں. اس نے حیرت سے پوچھا کہ بھئی آپ کل تو میں نیچے تھا، آج اوپر کیسے آ گئے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ تم جو اولاد چھوڑ کے دنیا میں آئے ہو اس نے تمہارے لیے اچھا کام کیا ہے، اس لیے آج تمہارا مقام بلند کر دیا گیا. تو اولاد انسان کی کمائی ہے. جس طرح سے ہر شخص کو اپنی کمائی سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، اسی طرح سے والدین کو بھی اپنے مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کی کمائی سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے. اور وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر 3 باتیں ہوتی ہیں جس سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. یا تو وہ صدقہ جاریہ کر جائے، یا نافع علم چھوڑ جائے، فائدہ اٹھانے والا علم، یا نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے حق میں دعا کرتی ہو اور نیکی کا کام کرتی ہو. یہ تو بیماری کی حالت کی باتیں ہو گئیں جو شریعت چاہتی ہے بیمار آدمی سے. اب ایک شخص کی جان بالکل نکلنے والی ہے، ہم وہاں موجود ہیں، ہمارا کوئی عزیز ہے یا ہمارا کوئی دوست ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اسے کلمہ شہادت کی تلقین کریں. وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی زبان سے آخری کلمہ زندگی میں لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں داخل ہو.
تو یہ شرف حاصل کرنے کے لیے یا یہ کلمہ زبان سے ادا ہو جائے کسی مسلمان سے، یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو جنت میں جائے۔ اور دوسری اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ایسے شخص کے پاس، بیمار کے پاس، اس کے لیے دعا کریں اور اس کے سامنے صرف اچھی بات کریں، بھلی بات کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کو تکلیف پہنچے، یا اس کو دلاسا دیں، اس کو یہ کہیں کہ بھائی تم تو بہت نیک آدمی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا، تاکہ اسے اس موقع پر سکون اور خوشی حاصل ہو۔ ایک بحث اور چھیڑی علامہ البانی نے کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ کلمہ شہادت یا لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، اس سے کہلوانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ جو لوگ موجود ہیں وہ پڑھتے رہیں اس کے سامنے، تاکہ ان کی سن کر کے وہ پڑھیں۔ جن لوگوں نے یہ بات لکھی ہے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بیماری نہ معلوم کیسی ہے، کتنی تکلیف ہے مریض کو، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر دے چڑچڑاہٹ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اور اگر اس آخری حال میں اس نے کلمے کا انکار کر دیا تو بہت برا ہو۔ اس لیے بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ احتیاط برتنی چاہیے، ایسا کیجیے کہ نرمی کے ساتھ کہیے، وہ کہہ لے جائے بہتر ہے، ورنہ پھر اپنی زبان سے آپ دہراتے رہیے تاکہ آپ یہ سن کر کے وہ کلمہ توحید یا کلمہ شہادت اپنی زبان سے ادا کر دیں۔ ایک اور چیز کا رواج ہے کہ ایسے شخص کے پاس جو جاگنے کے عالم میں ہے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اور اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی بات صحیح نہیں۔ سورہ یاسین ایسے آدمی کے پاس پڑھنے کی جتنی روایتیں آتی ہیں ان میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں۔ اسی طرح سے قبلہ کی طرف انسان کا رخ رہے مرتے وقت، یہ بات بھی صحیح نہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا میت مسلمان نہیں تھی، یعنی مرنے والا مسلمان نہیں تھا کہ قبلے کی طرف اس کا چہرہ کر دیا جائے تو زندگی بھر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہا؟ تو یہ ایک اضافہ ہے، ایک الگ چیز ہے، زیادتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا ہے، بلکہ کچھ تابعی ہے۔ زرار بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب کے پاس وہ پہنچے جب وہ مرض کے عالم میں تھے، یعنی نزع کے عالم میں تھے، اور ان کے پاس سلمہ بن عبد الرحمن موجود تھے۔ سعید بن مسیب کو بے ہوشی تاری ہو گئی۔ ابو سلمہ نے حکم دیا کہ ان کے چارپائی کے بستر کو ایسا گھما دیا جائے کہ ان کا چہرہ کعبے کی طرف ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد سعید بن مسیب کو ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کیا تم لوگوں نے میری چارپائی گھما دی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے ابو سلمہ کی طرف دیکھا، کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کے حکم سے یہ کام کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ حکم دیا ہے، میں نے کروایا ہے۔ تو سعید بن مسیب نے کہا کہ نہیں، پہلے جس طرح سے میرا بستر تھا گھما کر کے اسی طرح سے کر دیا جائے، یہ کرنا غیر ضروری ہے۔ تو بعض چیزیں جیسے قبلے کا احترام یا قبلے کی طرف رخ ہونا، یہ بہت اچھا لگتا ہے مسلمان، لیکن صرف اچھا لگنا ہمارے لیے کافی نہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہے۔ اگر نہیں کیا ہے تو ہمارے ذہن میں چاہے جتنا وہ اچھا لگے، وہ کام شریعت کا نہیں ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور بحث آتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے اور وہ نزاع کے عالم میں ہے، ہمارے تعلقات ہیں، تو کیا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یہ بحث آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس لیے جانا چاہیے کہ آپ کلمہ پیش کر سکیں اس کو، لیکن کلمہ پیش کرنے کی شرط کے ساتھ جانا یہ سب غیر ضروری چیز معلوم ہوتی ہے۔ ایک سماجی رابطے کی حیثیت سے ہم سب کے دکھ درد میں شریک ہیں، اور ایک پڑوسی اگر غیر مسلم ہے
وہ ہماری بیماری پر اگر ہمارے گھر آیا ہے تو ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے کسی عزیز یا اس کی بیماری کے ایام میں ہم بھی اس کی عادت لی جائے. اسلام اس سے منع نہیں کرتا. اب انتقال ہو گیا ہے مسلمان کا. اب جو لوگ وہاں موجود ہیں انہیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ علامہ البانی نے اس کتاب میں جو باتیں ترتیب کے ساتھ لکھی ہے کہ پہلا کام تو یہ کیجیے کہ اگر اس کی آنکھیں کھلی ہیں مریض کی تو اس کی آنکھیں بند کر دیجیے ہاتھ سے. کسی مریض کی آنکھ بند ہو جاتی ہے, کسی کی نہیں بند ہوتی ہے, تو اگر 2-3 مرتبہ آپ کریں نہ بند ہو تو چھوڑ دیجیے. اگر بند ہو جائے تو اچھی بات ہے, اور اس کے لیے دعا کیجیے. اور اسے اس کے جنازے کو یا اس کی لاش کو ایک ایسے کپڑے سے ڈھک دیجیے کہ پورا جسم اس کا ڈھک جائے. اب مرنے کے بعد جو ہے اس کی لاش کا کھلا رکھنا یہ درست نہیں, بلکہ اس کو ڈھک دیجیے, چہرہ سمیت ڈھک دیجیے. دلیل نقل کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو ایک یمنی چادر سے ڈھک دیا گیا تھا, اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب آئے تو چادر ہٹا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو پورے طور پر ڈھک دینا چاہیے. البتہ اگر کوئی حالت احرام میں انتقال کر گیا, حج کے دوران انتقال کر گیا, تو پھر اس کے چہرے کو نہیں ڈھکنا چاہیے, اس کے سر کو نہیں ڈھکنا چاہیے, کیونکہ جس طرح سے وہ حالت احرام میں تھا, سر کھلا ہوا تھا, چہرہ کھلا ہوا تھا, اسی طرح سے وہ مرنے کے بعد بھی رہے گا, اور اسی طرح سے اس کو دفن بھی کر دیا جائے گا, اور قیامت کے دن وہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. یہ حدیث میں اس کے حکم کو الگ بیان کیا گیا. آگے کی چیز یہ ہے کہ جلد از جلد اس کی تجہیز اور تدفین کا انتظام کیا جائے. اب یہاں مشکل ہمارے لیے پیش آتی ہے کبھی کبھی کہ باندھے سے آ رہا ہے جی, سعودی عرب میں کوئی چیز ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, اب اس کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ انتظار جو ہے یہ بہت غلط ہے. جس قدر جلد ممکن ہو جنازے کو تیار کر کے قبرستان پہنچا دینا چاہیے. چہرہ دیکھ لے گا ایک شخص تو کیا کرے, بس صرف دل کی تسلی کرنا. اب میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ برف میں تسلیوں میں لاش رکھی گئی ہے, 24 گھنٹے کے بعد لاش کی تدفین ہوگی, انتقال آج ہوا ہے, جنازہ کل اٹھ رہا ہے. یہ سب بے احتیاطیاں ہیں. اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا چاہیے. علامہ البانی نے اپنے وصیت نامہ میں لکھا ہے, جنہوں نے کتاب لکھی اپنے آخری وقت میں, کہ جس قدر جلد ممکن ہو میرے جنازے کو قبرستان پہنچا